منور تے تسی پتھر برسانا چاہتے ہو؟ حضرت صدیق نے جدو نبی کریم کی طرفداری کے اندر مضبوط کلمات ادا فرمائے کہ انہاں بے ایمانہ نے سرکار دو عالم نو ایذا دینا چھوڑ دیتا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو مارنا پٹنا شروع کر دیتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جدو صدیق اکبر دی جسم تے پتھراں دی بارش ہون لگی، لاٹھیاں برسن لگیاں، زخم آن لگے، آپ لہو لوہان ہو گئے، مگر محمد الرسول اللہ دے قدمہ تک پہنچنے واسطے آخری سانس تک بھی آپ کوشش کرتے رہ گئے۔ حضرت صدیق اکبر اتنے زخمی ہوئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے اٹھا کے صدیق اکبر نو اپنے گھر لے آندا۔ کئی دن تک تعالی کا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا اور ذکر ہے اونچا تیرا، آقا بول بالا ہے تیرا اور ذکر ہے اونچا تیرا۔ تیاریاں ہو رہی نے، آخ لگیا نبی دے مٹان واسطے تجویزاں ہون لگیاں، آخ رہے کوئی تدبیر ایسی ہوئے کہ مکے دا نبی بنی ہاشم دا چراغ خاتم الانبیاء اے نبی نہ ہوئے تاکہ ساڈے ہتھاں نال بنائے ہوئے خدا موجود ٹکے رہن۔ ادھر سرکار دو عالم نو ایذا پہنچان واسطے نبی نو ختم کرنے واسطے سکیماں ہو رہی نے، ادھر میرے نبی دا دولت قدا ہے، کعبۃ اللہ میرے محمد الرسول اللہ دے نظراں دے سامنے نے، ادھر نبی کریم دے خلاف سکیماں پاس ہو رہی نے، تے ادھر نبی کریم اپنا سر سجدے وچ رکھ کے انہاں ہی بے ایماناں دی ہدایت واسطے دعا فرما رہے نے۔ سکینے اس طرف سرکار کے ایذا کی ہوتی تھی، سکینے اس طرف سرکار کے ایذا کی ہوتی تھی، اور ادھر چشمان احمد آسیوں کے غم میں روتی تھی، ادھر چشمان احمد آسیوں کے غم میں روتی تھی۔ سلسلہ جاری ہے۔ ایک نے آخیا اس نبی نو اس طرح ختم کیتا جانا چاہیے، دوسرا آخر لگیا اس طرح ختم کیتا جانا چاہیے، اپنی اپنی تجویزاں پیش کر رہے نے۔ دروازہ بند ہے حویلی دا تے دروازے تے کھٹکھٹاہٹ دی آواز آئی۔ ابو جہل آخر لگیا جاؤ دروازہ تے کھولو، مگر جو بھی بندہ ہوئے اس نو کہہ دیو کہ اندر آن دی اجازت ہے، اندر آن دی اجازت ہے نہیں۔ دروازہ کھولنے واسطے بندہ گیا تے دیکھیا ایک بڑی لمبی داڑھی والا، ایک بڑے لمبے چوغے والا، ایک پگڑی والا، لمبی سوٹی والا، تھن موٹی والا دروازے تے موجود۔ آخر لگیا تو کون ہے؟ جواب دیتا اندر جا کے یاراں نو کہہ دے کہ میں شیخ نجدیاں تے تواڈے مشورے وچ خود بھی شامل ہونے واسطے آیا، مینو اندر جان دی اجازت دے دیو، ممکن ہے میں کوئی ایسی تدبیر دساں جڑی سب تو بہتر ہوئے۔ دروازہ کھولن والا سیدھا اندر گیا، جا کے ابو جہل نو آکھن لگیا ایک ساڈے مذہب دا بزرگ آیا ہے، ساڈے مذہب دا بزرگ آیا، بڑا ہی خیر خواہ ہے، بڑی لمبی داڑھی، بڑا لمبا چوغا، لمبی سوٹی، بڑی صورت شریفاں والی، آکھدا میں بھی تواڈے مشورے دے اندر شریک ہونا چاہنا، بلکہ میں بھی تانوں مشورہ دینا چاہنا۔
آخر لگیا وہ نا کی ہے تے جواب ملیا نا ہے شیخ نجدی. بولو شیخ حدیث کے الفاظ آخیا انا شیخ النجد میں نجد دا شیخ میں. ابو جہل آخر لگیا پھر اپنا ہی یار ہے آن دیو بندہ کر دے آن دیو پرواہ نہ کرو اندر شیخ صاحب نو کر دیو دروازہ بند کر دیو پچھوں کوئی نہ آوے. ٹھیک ہے شیخ آ گئے اندر آ کے بیٹھے آخر لگیا ابو الحکم. ابو جال دا جہالت کے دور میں کنیت آتی سی ابو الحکم یعنی حکمتاں دا باپ بڑا دانا اور سیاستدان بندہ سمجھا جاتا ہے. لیکن جس ویلے سب کچھ سمجھدیا ہویا بھی نبی کریم نو نہ سمجھ سکیا رب نے فرمایا تیرا ابو الحکم نہ نہیں ابو جہل نہ ہے. جہالت کا باپ ہے کیونکہ سمجھدار اور دانا تو وہ ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ کو پہچانتا ہو. جو کملی والے کو نہ پہچانے وہ کب سمجھدار ہو سکتا ہے. فرمایا انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو میاں سکھائے نہیں جاتے اور بجال کو محبوب دکھائے نہیں جاتے بجال کو محبوب دکھائے نہیں. آخر لگیا تسی آگے ہو شیخ جی مشورہ بڑا عجیب ہے اسی چاہنے آئے محمد رسول اللہ سرزمین عرب تے نہ ہوئے. آخر لگیا میں تواڈے نال ہاں میں تواڈا تجویز کنندہ دیاں تائید کنندہ دیاں جو کرنا چاہتے ہو مشورہ میرا بھی حاضر. کسی نے آخیا اس نبی نو ایک مکان بنایا جائے وہ دروازہ بھی کوئی نہ ہوئے صرف ایک روشن دان ہوئے چواں طرفاں دیواراں ہون دیواراں چن کے بند کر کے ایک چھوٹا جہا روشن دان ہوئے جہدے وچوں چند ٹائم دا تھوڑا تھوڑا کھانا دیتا جاوے اس تو بعد کھانا بھی بند کر دیتا جاوے تاکہ اے نبی خود بھوک نال مر جاوے اور ساڈیاں خداواں نو برا آکھن والا کوئی نہ رہے. ہاں لیکن انہاں نو علم نہ سی کہ اے نبی رب دا نور ہے. بولو اے نبی رب دا نور ہے اے دا اندر نورانیت نال بھرپور ہے. اے نبی اس ویلے بھی سی جدو اس زمین تے کھان پین دیا چیزاں نہیں سن. جے نبی بند بھی ہو جاندہ تے نبی پہلے والی روحانیت نال پھر بھی لاکھوں سال زندہ رہ سکتا ہے. جس ویلے آنکھ لگیا اے تجویز پیش ہوئی ابو جہل دی تے شیخ نجدی آخر لگیا نہیں اے تجویز مینو منظور نہیں. اے تجویز مینو یہ بھی خیال رہے کہ او جس بندے نے اپنا نا شیخ نجدی رکھیا سی دسیا سی حضور دے خلاف میٹنگ میں شامل ہویا سی او دراصل شیطان سی. بولو کون سی؟ شیطان سی. صورت بزرگاں دی لباس بزرگاں دا جسم انساناں دا وچوں مولانا رومی فرماندے نے کہ اے بسا ابلیس در صورت ولی کہ کدی کدی شیطان نیکاں دی صورت بھی بنا لیندا ہے. اے بسا ابلیس در صورت ولی اور گر ولی ایلست لعنت بر ولی. آخر لگیا تیری تجویز ٹھیک نہیں. ابو جہل آخر لگیا حضرت صاحب شیخ جی تسی دسو تواڈی کی تجویز ہے. شیخ آخر لگیا اے نبی ہے میں سمجھنا تانوں پتہ نہیں میں بڑے منصب تو جڑا معزول ہو کے آیا او بھی اس نبی دی بے ادبی نال آیا. تسی بے وقوف ہو سمجھدے نہیں مینوں سارا پتہ ہے رب دا رسول ہے. اے رب دا رسول ہی نہیں میرے رب دا پیارا محبوب ہے. اے اس طرح نہیں مردا اس نو اللہ رکھنا چاہتا ہے. اے تسی مار نہیں سکدے اینو پچھاں کچھ کر رکھتیاں نہیں. آؤ طریقہ میں دساں عمل تسی کرو. آخر لگیا طریقہ دس.
آخ لگیا طریقہ یہ کہ اس نبی نو قتل کر دیتا جاوے. اس نبی نو بولو. آخر لگیا ابو جہل کے شیخا تیرے جہاں بے وقوف تو میں بھی نہ. تو کتنا سیاح بندہ ہے. تو کوئی سیاح نہیں بلکہ میری تو بڑھ کے تو بے وقوف ہے کہ اسی یہ مار نہ سکتے کیونکہ ایک قریش دی بہادر قوم دا لڑکا ہے. اسی مار کے پھر عرب کے اندر رہ نہ سکتے. اے ہاشمی جوان. شیطان آخر لگیا میں نہ آخدا کہ تو کلا مار بلکہ ترکیب او دساں گا کہ تیری عقل نارسا اشش کرے گی. آخر لگیا دس. آخر لگیا اس طرح کرو جتنے بھی قبائل عرب کے اندر موجود نے دستیاب ہو سکتے نے انہوں کا ایک ایک فرد لے لو. سارے کٹھے ہو کے تمام نے تمام اکٹھے ہو کے تلوار لے کے تے رات دے ویلے نبی اپنے بستر نبوت تے ستا ہوئے تے ایک ویلے سارے کٹھے اپنی تلواراں نال نبی دا خاتمہ کر دو. اگر جدوں بنی ہاشم لڑن لگے تے کس کس نال لڑن گے کیونکہ تلواراں بے شمار نے قبیلے بے شمار نے دشمن بے شمار نے لہذا یہ خون ہی رہے گا جائے گا. ابو جہل آخر لگیا استاداں دا مسئلہ ٹھیک ہے سارے نہیں دا سنو. ساتھ ہو گئی تائید ہو گئی اتفاق ہو گیا. ادھر نبی کریم دے خلاف یہ سازشاں ہو رہی نے. ادھر جبریل امین آدھے نے آخر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اور تسی سجدے دے اندر لیٹ کے انہاں واسطے دعاواں مانگ رہے ہو پر جنتیاں حوراں دریچیاں وچوں ویکھ کے بھی آپ دی رحمت تے سلام پیاں پڑھدیاں نے. ادھر سکیمہ قتل دیاں ہو رہی نے. ادھر آپ فرماندے نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا الہ العالمین اے لوگ میرے نال دشمنیاں کر دینے. یا الہ العالمین میں بد دعا نہیں دیندا. یا اللہ میری دعا ہے انہاں نو ہدایت دے دے تاکہ اے بھی تیری رحمت تے مستحق ہو جان. اللہ غنی. یا رسول اللہ جبریل آخر لگے کملی والیا. رب کریم فرماندا ہے کملی والیا اے لوگ تواڈے قتل دیاں سازشاں کر رہے نے پر جنوں میں بچانا چاہنا دنیا ختم کر سکتی نہیں. یا رسول اللہ رب فرماندا ہے کہ کملی والے جے اتھے ہی رہنا چاہے تے سارے کافراں نو انہاں دی میٹنگ دے میدان دے اندر ہی ختم کر دیاں. جے تو ایک بہترین روایت اپنی امت واسطے قائم کرنا چاہے تے مکہ چھڈ کے مدینہ چلا جانا چاہے تیرا اجازت دیندا ہے حبیبا راتوں رات مدینے چلا جا. راتوں رات سرکار نے فرمایا علی عرض کیا یا سید الانبیاء فرمایا آ میرے بستر تے لیٹ رہے. اے جس بستر واسطے سینکڑے تلواراں تیار ہو گئی نے اس بستر تے آ کے نبوت تا امام جدو اٹھے تو ولایت تا امام لیٹ جاوے. اس کے اندر نقطہ یہ سی کہ نبی اس واسطے ہجرت نہیں کیتی کہ جان دا خطرہ سی. جے جان دے خطرے نو ٹالن واسطے نبی ہجرت کر دے کہ حضرت علی نو کدے نہ اپنی منجی تے سون دے کیونکہ حضرت علی دی جان نبی کریم نو بہت زیادہ پیاری سی. فرمایا علی وانا من نور واحد میں اور علی ایک نور سے. پر دوستو جدو میرا تیرا نبی جان لگیا ہجرت کا حکم آ گیا رب کریم کی طرف. رب نے فرمایا محبوبہ ہجرت کر. محبوبہ ہجرت کر. جدو کملی والا ہجرت کرن لگیا میرے نبی کریم دی کول رکھیاں ہوئی امانتاں ادا کرن واسطے مولا علی چارپائی تے موجود لیکن میرے نبی دے نال جان والا نظر کوئی نہیں آندا. رات دا ویلا ہے میرے نبی کریم جدو جان لگے ویکھیا نبی کریم نال جان والا کوئی نہیں. جاندے جاندے قدم نبوت تے اٹھنے نے سدھے جا کے ابو بکر صدیق دے دروازے تے رکدے نے. نبوت دے قدم اٹھے جا کے صداقت دے باب تے رکے. سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا میرے نبی کریم دی آہٹ اور نبی دی خوشبو سونگ کے سیدنا صدیق آ گئے. جدو آئے میرے نبی کریم دیا قدماں نو بوسا دیتا. عرض کیتا یا رسول اللہ اہلا و سہلا و مرحبا. میرے مقدر کتنے عظیم نے اج کملی والا چل کے میرے دوارے آیا. میرے نبی کریم نے فرمایا صدیق مقام بڑا عجیب ہے. رب نے ہجرت کا حکم دیتا ہے ایک ساتھی منجی تے سنا کے آیا وہاں تے دوجا ساتھی تو ہے. دس میرے نال سفر دا شریک ہے یا نہیں.
حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما رہے ہو میرا امتحان لے رہے ہو پر کملی والیا تسی جان دے ہو کہ میں جسمات محمد الرسول اللہ میری روح نے ایک کدی ہو سکتا نہیں کہ روح تو بغیر جسم قائم رہ سکے ایک کدی ہو سکتا نہیں کملی والا مدینے ہوئے تے ابو بکر مکے دے اندر ہوئے یا رسول اللہ میں تواڈے نال جاواں گا خوئے لکھ مصیبتاں برداشت کرنیاں پین جان تو ہاتھ دھونا کیوں نہ پوے پر وعدہ ہے کملی والیا بغیر روح دے جسم قائم رہ سکتا نہیں فرمایا گویا تم روح ہے کائنات ہو رب کے حبیب ہو تم روح ہے کائنات ہو اور رب کے حبیب ہو آقا غلامی آپ کی ہم کو نصیب ہو آقا غلامی آپ کی ہم کو نصیب ہو جس ویلے میرے نبی کریم حضرت صدیق نو نال لے کے جاندے قرآن گواہ ہے کہ جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کریم دے نال سائے دی طرح جا رہے نے اے سفر بھی میرے نبی کریم دے نال اے مکہ معظمہ دے اندر بھی نبی کریم دے نال اے مدینہ منورہ دے اندر بھی نبی کریم دے نال اے محمد رسول اللہ دی حجرے دے اندر بھی نبی کریم دے نال تے اے میرے نبی کریم دی مسجد دے محراب دے کول بھی نبی کریم دے نال تے اے میرے محمد رسول اللہ دے روزے دے اندر محمد رسول اللہ دے قدماں نال غار دے اندر جاندے نے غار سور بڑا مشہور ہے حجاج کرام نو معلوم ہے جدو میرے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر صدیق رب دا حکم ہے کہ غار دے اندر ویلا بسر کیتا جائے کیونکہ نبی دا کوئی قدم نبی دی کوئی جنبش بھی اللہ دے حکم تو بغیر نہیں ہوندی فرمایا کہ اساں اس غار دے اندر جانا ہے صدیق نے عرض کی تھی کملی والیا جے تہاڈا حکم ہے تے سر رکھا تے تسلیم ہے پر ایک لمحہ تسی توقف فرماؤ میں اندر جا کے غار دی صفائی کر لی اور غار دیاں دیواراں نو پیغام دے دیواں کہ اج رب دا محبوب تیرے مقدر کتنے بلند نے کملی والا محبوب خود چل کے تیرے کول آیا اندر گئے صدیق نے اپنی پگڑی نال محمد الرسول اللہ دی قدماں دی جگہ نو صفا کیتا اور اتھوں سبق دیتا کہ جیڑی پگڑی محمد الرسول اللہ دی نالین تو قربان ہوئے وہ پگڑی پگڑی نہیں جیڑی قربان نہ ہوئے وہ پگڑی پگڑی نہیں پگڑی ہوئے جیڑی محمد الرسول اللہ تو قربان ہو جائے فرمایا اندر جان لگے صدیق اکبر نے سرکار دا رستہ صاف کیتا اندر گئے صدیق نے فرمایا کملی والیا بڑا بہترین موقع ملیا ہے میرے واسطے بہترین وقت ہے کہ اج سرکار دا سر انور میری چولی دے اندر ہوئے میرا دامن نبی دا سرانہ بندا ہوئے میریاں نگاہاں محمد الرسول اللہ تے ٹکیاں ہون سرکار میری چولی صرف رکھ کے آرام کرن میرے جہا خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے سرکار نے صدیق دی خواہش نو پورا کرنے واسطے اپنا سر انور حضرت صدیق دی چولی دے اندر رکھیا حضرت صدیق اکبر ویکھ رہے نے سرکار دو عالم دے چہرہ منور تے نگاہاں پھیر رہے نے صدیق اکبر نو قرآن دی آیتاں یاد آ رہی نے فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا فرماندے میرا محبوب سراج منیر ہے یعنی چمکدا سورج حضرت صدیق اکبر ویکھتے نے آدھے نے صدقتا یا الہی یا الہ العالمین تسی سچ فرمایا ہے کہ تیرا نبی دا نور سورج دے نور نالو زیادہ روشن آپ ویکھ رہے نے خیال آیا نگاہاں اٹھیاں چہرہ رسول تو ویکھیا اس پورے غار دے اندر مختصر سے نکے نکے چھوٹے چھوٹے بہت سارے سوراخ نے حضرت صدیق دی محبت نے سوچیا کہ انہاں سوراخاں دے اندر ممکن ہے کوئی موذی جانور رہندا ہوے جے اے موذی جانور نبی کریم نو تکلیف دے دے تے پھر میں صدیق نبی دا خلیل موجود اور جانور نبی نو تکلیف دے دے میری خلت میری یاری نبی نال وفاداری تے داغ آئے گا لہذا انہاں سوراخاں نو بند کرنا چاہیے حضرت صدیق اکبر نے سوچیا بند کرنے واسطے کوئی چیز ہے نہیں
لیکن وہی سر دی پگڑی اتاری، اس پگڑی دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے، ایک ٹکڑا ایک سوراخ بھی دیتا، دوجا ٹکڑا دوسرے سوراخ بھی دیتا، خطا کہ سارے سوراخاں دے اندر پگڑی اپنی دے دیتی، مگر پگڑی دا کپڑا تے ختم ہو گیا، ایک سوراخ بھی باقی رہ گیا۔ حضرت صدیق نے سوچیا کی ہوئے، اپنا انگوٹھا آستہ جہا اس سوراخ دے اندر دے دیتا۔ جدو انگوٹھے نال سوراخ سارے بند ہو گئے، عاشق رسول نبی کریم دے چہرے دا دیدار کرن لگ گیا۔ جدو نبی دا دیدار کرن لگیا، ایک سپ رہندا سی انہاں سوراخاں دے اندر، اس غار دے اندر ایک سپ رہندا سی جس دے مختلف راستے سن، کدی کس غار تو نکل آندا، کدی کڑے سوراخ تو نکل آندا، پر آ جاندا ہے تے ایک سوراخ دے منہ تے آیا او بھی بند، جدو دوسرے دے منہ تے آیا او بھی بند، جدو تیسرے تے آیا او بھی بند، سارے سوراخاں دا دورہ کیتا، سارے بند نے، مضبوط کپڑے دیتے ہوئے نے، آخری سوراخ تے آیا، آخری سوراخ تے آیا، جدو آ کے ویکھیا اپنا منہ نال لایا تے انہوں سمجھ آ گئی، بو آ گئی کہ انسان دا جسم ہے، سپ انسان دا دشمن ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اقتل الموذی قبل الایذا، موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے ہی قتل کر دیا کرو، یعنی جس چیز کا تکلیف دینا بین ہو، ظاہر ہو، روشن ہو، تو اس کی تکلیف دینے سے پہلے ہی اسے ختم کر دینا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر دے پیراں نال ٹکرایا، گویا سپ نے عاشقاں دی زبان میں اس طرح سمجھ لو کہ بار بار حضرت صدیق کے انگوٹھے تے اپنا سر مارن لگیا اور وارننگ دین لگیا کہ صدیق پاؤں کو ہٹا دو، اگر تم نبی کے وفادار ہو تو میں بھی ایک عاشق رسول ہوں جو دیدار رسول کے لیے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آخر لگے نہیں، یہ مقام عشق ہے، تو پاویں نبی دا عاشق ہوویں پر ہے موذی جانور تے صدیق دا عشق گوارا نہیں کردا موذی جانور نو سرکار دو عالم دے قریب چھوڑیا جاوے۔ آواز دین لگیا گویا زبان عشق دے نال، زبان حال دے نال کہ اے صدیق صدیاں ہو گئیاں نے کہ میں نبی کریم دے دیدار دا مشتاق ہاں، میں نبی دے دیدار واسطے دعاواں کردا رہا، اللہ نے زمانے تو بعد میریاں دعاواں سن لیاں نے، اج کملی والا میرے غار دے اندر آ گیا ہے، صدیق تو دیدار تو مینوں معروم نہ رکھ۔ فرمایا آسے میاں عمر گزاری تے چلے خاری ہزاراں، آسے عمر گزاری تے میں چلے خاری ہزاراں، تے مالی باغ نہ ویکھن دیندا تے آیا جدوں بہاراں، آنکھ لگیا جدوں کملی والا خود آ گیا ہے تے مالی باغ دیدار کرن نہیں دینا، اے صدیق ذرا پیر ہٹا لے، میں نبی دا دیدار کر لئیے۔ صدیق نے پیر ہٹایا نہیں، گیا زبان حال نال جواب دین لگے کہ سسکی بھی نہ لوں گا، میں وفادار نبی ہوں۔ سب نے ڈنگ ماریا، مجبور ہو کے، اپنی فطرت تو مجبور ہو کے ڈنگ ماریا، آپ دا چہرہ متغیر ہو گیا، لیکن پھر بھی اپنا پیر ہٹایا نہیں۔ جدو دوسرا ڈنگ ماریا صدیق اکبر نے پھر بھی انگوٹھا نہیں ہٹایا، جدو تیسرا ڈنگ ماریا پھر بھی انگوٹھا نہیں ہٹایا، مگر سپ دی زہر نے سارے جسم دے اندر سرایت کر گئی، جدو جا کے او دی سرایت جسم دے کونے کونے دے اندر چلی گئی تے اس تکلیف دے نال صدیق اکبر دیاں اکھیاں وچوں اتھرو نکل آئے نے، جدو اتھرو نکلے جنبش ذرا بھی نہیں ہوئی، جنبش ذرا بھی نہیں ہوئی، پر اکھاں وچوں اتھرو نکل آئے، جدو اتھرو نکلے ٹیپا کریا نبی کریم دے چہرہ منور تے نبی کریم جاگ گئے، سرکار نے فرمایا ما یبکی کا یا علی یا صدیق، ما یبکی کا یا صدیق، اے ابو بکر صدیق اتھرو کیوں گرے نے، روئے کیوں، آنسو کیوں آئے نے؟ حضرت ابو بکر صدیق دا چہرہ جدو نبی کریم نے دیکھیا چہرہ پیلا ہو گیا، اتھرو مسلسل بہ رہے نے، میرے نبی کریم نے پوچھا گل کی ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ گل اے سپ نے ڈنگ مارے نے، کملی والے نے فرمایا پیر ہٹایا کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ اے میری محبت تا، اے میرے عشق دا، اے میری مودت تا، اے میرے اعتقاد دا فتویٰ سی کہ صدیق جان جائے تو جائے مگر محمد الرسول اللہ کی محبت نہ جائے۔
خود کٹ کے مر جاؤ لیکن سرکار دو عالم کے سامنے کسی موذی کو نہ آنے دو. اس واسطے محبت جب سامنے آ گئی تے عقل جواب دے گئی تے میں پیر نہیں ہٹایا تہیا کر لیا مر جاؤں گا پر نبی کریم کی حفاظت ضرور کرا گا. سرکار مسکرا گئے فرمایا ذرا انگوٹھا تے نیڑے کر کتنے ڈنگ مارے ہے. عرض کیتا کملی والے ڈنگ تے ایک جگہ تے مارے ہے پر جسم سارا ہی زہر آلود ہو گیا. سرکار نے فرمایا فکر نہ کر اگر زہر دین والا سپ موجود ہے تے زہر ختم کرنے والا نبی بھی موجود ہے. اگر سپ دے نال تیرا جسم زہر آلود ہو سکتا ہے تے محمد الرسول اللہ دا او مبارک تھوکے جڑا پتھر تے پوے تے پتھر بولنا شروع کر دے. فرمایا قریب جب نبی کریم نے قریب اپنا جسم کیتا میرے نبی کریم نے اپنا تھک مبارک لوابے دان لایا. جتھے میرے نبی کریم نے لوابے دان لایا صدیق فرماندے نے لواب دان لانا سی تے تکلیف جانی سی او دن تے اے دن اج تک سارے جسم دے اندر باقی قسم دے بخار تے بیماریاں ہو سکدیاں نے پر او تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی. فرمایا ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا جس کے تلووں کا دامن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا اپنی جان پیش کی تھی. صدیق نے جان پیش کی تھی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت تو ایک بال برابر پیچھے نہیں ہے. جان قربان کی تھی سپ دے منہ دے اندر اپنی جان دینا یہ جان دی قربانی ہے یا نہیں بولو. حضرت صدیق اکبر نے سانو یہ سبق دیتا کہ اگر ویلا آوے تو سیرت صدیقی پر عمل کرنے والوں حضرت ابوبکر صدیق کا نام خطبوں میں پڑھنے والوں یوم صدیق منانے والوں خلفائے راشدین کو حق و صداقت کی علامتیں سمجھنے والوں جب تک تم نبی کریم سے وہ عشق نہ کرو گے جو ابوبکر صدیق نے اپنی جان کی بازی لگا کر کیا ہے تو صدیق کا نام لینا بیکار ہے. صدیق کے یوم منانا بیکار ہے. صدیق کو خطبوں میں پکارنا بیکار ہے. اور ابوبکر صدیق کی خلافت کو خلافت راشدہ کہہ کر اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنا بیکار ہے جب تک کہ صدیق کی طرح نبی کا عشق بھی سینے میں موجود نہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق علی از حق طلب. اللہ صدیق نے اپنی جان عشق رسول واسطے پیش کی تھی. جان دا بچانا فرض ہے یا نہیں بولو. فرض الفرائض ہے اور اول فرض ہے اپنی جان نو بچانا. بولو اپنی جان نو. اللہ تعالیٰ فرما دینے والا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ اپنے آپ نو ہلاکت وچ مت پاؤ یعنی جان بچانا فرض ہے. جان بچانا پر عشق رسول وچ ابو بکر صدیق نے اپنی جان موذی دے حوالے کیتی یا نہیں کیتی. لہذا اتوں پتا چلیا کہ جان بچانا فرض ہے لیکن سرکار دو عالم دی محبت حضور دی عقیدت نبی دا فرض جڑا نبی دا ادب جڑا ہے یہ فرضاں تو بھی اچا فرض ہے. بولو فرضاں تو بھی یہ فرض الفرائض ہے. چنانچہ حضرت مولا علی نے عصر دی نماز سرکار دو عالم دی نیند تو قربان کی تھی یا نہیں بولو. حدیث نال ثابت ہے جب نبی کریم اپنا سر انور اسی طرح مولا علی دی دامن رکھ کے سو گئے. سرکار نے تو نماز پڑھی سی حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی لیکن جس ویلے سرکار سو گئے تے عصر دی نماز دا وقت ختم ہو گیا. سورج غروب ہویا. جب سورج غروب ہویا تے سورج دا غروب ہونا سی تے حضرت علی دے اتھرو پھٹ جانے. اسی طرح نبی جاگے فرمایا علی کیوں رو دے ہو. عرض کیتا یا رسول اللہ اس واسطے رونا کہ میری عصر دی نماز فوت ہو گئی. میری عصر دی نماز فوت ہو گئی. نبی نے فرمایا نماز فوت کیوں کیتی ہے مینوں جگا لینا سی. حضرت علی نے جواب دیتا حضور میں تانوں نہیں جگا سکتا سی. فرمایا کیوں کیا نماز فرض نہیں. قرآن فرماتا ہے قوموا الی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ ساری نمازاں دی پابندی کرو مگر عصر دی پابندی لازمی کرو.
تے علی جد قرآن دی یہ آیت موجود ہے تے مینوں جگا لینا سی، اپنی نماز پڑھ لینی سی، تو کیوں نہیں جگایا؟ جواب دیتا کملی والے میں اس واسطے نہیں جگایا کہ نماز جدوں بندہ نہ پڑھ سکے، نماز رہ جاوے تے نماز دی قضا ہو سکتی ہے، پر محمد رسول اللہ ناراض ہو جاوے تے رب کبھی راضی نہیں ہوندا۔ فرمایا نمازیں گر قضا ہو تو پھر ادا ہو، نمازیں گر قضا ہو تو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو، نگاہوں